अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सीलेंस ड्राइविंग सेंटर में खुश आमदीद। मेरा नाम खालिद जावेद है और मैं यहाँ पर आपको वेलकम कहता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ लेक्चर नंबर 7 के लिए, जिसका टॉपिक है हैज़र्ड्स एंड एमरजेंसीज, यानी कि ख़तरात और एमरजेंसीज। इस लेक्चर के अंदर हम जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो हैं हैज़र्ड परसेप्शन, ख़तरात के बारे में आगाही, हैज़र्ड परसेप्शन क्लिप्स, हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे जो कि ख़तरात के मुतल्लिक हैं। इसके बाद हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट क्लिप। इसी लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ ऐसे क्लिप्स भी दिखाएंगे जो कि आगे जाके आपके नॉलेज टेस्ट में आएंगे। जैसे कि आपको अगर याद होगा तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद आपको नॉलेज टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। नॉलेज टेस्ट पास करने के बाद ही आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे टेस्ट क्लिप्स भी दिखाएंगे जो कि नॉलेज टेस्ट में भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इन क्लिप्स को देख के कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें नॉलेज टेस्ट के लिए। इसके बाद हम आपको कुछ एमरजेंसीज के बारे में बताएंगे कि रोड के ऊपर जो एमरजेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं, इन एमरजेंसीज से किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, यानी कि इन एमरजेंसीज से किस तरीके से निपटा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सेफ बिहेवियर क्या है और एक्सीडेंट होने की सूरत में आपकी एज ए रोड यूज़र या एज ए ड्राइवर क्या जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैज़र्ड परसेप्शन के बारे में। यहाँ पर हमारे लिए जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि हैज़र्ड परसेप्शन क्या है। हैज़र्ड परसेप्शन किसी भी ख़तरात के बारे में उसको जांचना, उसको समझना और उससे आगाही हासिल करना है। ख़तरात रोड के ऊपर अलग अलग तरह के होते हैं जो कि आगे चल के इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस होंगे। सबसे पहले हम सब के लिए जानना ज़रूरी है कि ख़तरा क्या होता है, हैज़र्ड क्या होता है। हैज़र्ड इज़ एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपको, जिसकी वजह से आपको ख़तरा हो सकता है, जिसकी वजह से किसी दूसरे को ख़तरा हो सकता है, इसको हैज़र्ड कहते हैं। इन ड्राइविंग टर्म, ड्राइविंग के हवाले से हैज़र्ड कैन बी एनीथिंग दैट मे कॉज द ड्राइवर्स टू अल्टर द स्पीड, डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ द व्हीकल। ड्राइविंग के हवाले से ख़तरा कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से रोड के ऊपर आपको अपनी रफ्तार कम करनी पड़े, आपको अपनी सिमत तब्दील करनी पड़े, आपको अपनी पोजीशन तब्दील करनी पड़े या अपनी डायरेक्शन तब्दील करनी पड़े। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको या किसी भी ड्राइवर को ऐसा करने के लिए मजबूर करती है, ये आपके लिए हैज़र्ड है। अब हम यहाँ पर हैज़र्ड यानी कि ख़तरे की कुछ ऐसी इकसाम के बारे में बात करेंगे जो कि आम है और किसी भी ड्राइवर के लिए इन चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे पहले है एक्चुअल हैज़र्ड, उसके बाद है पोटेंशियल हैज़र्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल हैज़र्ड क्या होता है। एक्चुअल हैज़र्ड कोई भी ऐसा ख़तरा जो कि ड्राइवर के सामने फिज़िकली यानी कि जिस्मानी तौर पर मौजूद है और ये उस ड्राइवर को फोर्स कर रहा है कि वो या तो अपनी रफ्तार को कम करे या अपनी सिमत को तब्दील करे, अपनी डायरेक्शन को तब्दील करे। तो इससे किसी भी ख़तरे को हम एक्चुअल हैज़र्ड कहते हैं, यानी कि हकीकी ख़तरा। एक्चुअल हैज़र्ड का मतलब है हकीकी ख़तरा। तो आई रिपीट अगेन कि कोई भी ऐसा ख़तरा जो कि ड्राइवर को उसकी रफ्तार, उसकी सिमत, उसकी डायरेक्शन तब्दील करने के लिए मजबूर करे, तो ऐसे किसी भी ख़तरे को हम हकीकी ख़तरा या एक्चुअल हैज़र्ड कहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा, कुछ मिसालें लेके आऊँगा जो कि एक्चुअल हैज़र्ड की मिसालें हैं। तो सबसे पहले है राउंड अबाउट और टी इंटरसेक्शन। हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर राउंड अबाउट्स और टी इंटरसेक्शन या टी जंक्शन के बारे में पढ़ा है। तो कोई भी राउंड अबाउट जब ड्राइवर के सामने आता है या कोई भी टी जंक्शन ड्राइवर के सामने आता है तो ये उस ड्राइवर को मजबूर करता है, उसको फोर्स करता है, क्योंकि जब आपके सामने राउंड अबाउट आ गया, आपके सामने टी जंक्शन आ गया, तो आप सीधा नहीं जा सकते, आप उसी स्पीड पे कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, अपनी सिमत तब्दील करनी पड़ेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड भी कम करनी पड़ेगी। तो राउंड अबाउट भी एक्चुअल हैज़र्ड की एक मिसाल है और टी जंक्शन भी एक्चुअल हैज़र्ड की एक मिसाल है। उसके बाद दूसरी मिसाल है अ स्लो मूविंग और स्टेशनरी व्हीकल इन योर लेन। लेट्स अज्यूम कि आप रोड के ऊपर राइट लेन में ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी लेन में आगे एक ट्रक या एक गाड़ी ख़राब हो चुकी है। अब उन्होंने ख़राब होने के बाद अपना हैज़र्ड लाइट ऑन कर दिया है और वहाँ पर एक ट्रायंगुलर भी रख दिया है कि ये गाड़ी मूव नहीं हो सकती। अब ये गाड़ी भी आपके लिए एक हकीकी ख़तरा है। क्यों?
کیونکہ آپ اپنی اسی سپیڈ اور اسی ڈائریکشن میں کنٹینیو نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی سپیڈ بھی کم کرنی پڑے گی اور آپ کو لین چینج کر کے دوسری لین میں جانا پڑے گا. تو یہ ٹرک جو خراب ٹرک ہے یا جو گاڑی کھڑی گاڑی ہے یا جو سلو وہیکل ہے یہ بھی ایکچوئل ہیزرڈ یعنی کہ حقیقی خطرے کی ایک مثال ہے. این اوپننگ ڈور آف اے پارکڈ وہیکل. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ گاڑی میں پارکنگ کرتے ہیں, گاڑی پارک کرتے ہیں عام طور پہ پیریلل پارک کے اندر, تو اس کے بعد ڈور کھولتے ہیں, نیچے اترتے ہیں. تو اگر آپ سمجھ لیں کہ رائٹ لین میں جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے جس کا ڈور اوپن ہو رہا ہے, تو یہ بھی آپ کے لیے حقیقی خطرہ ہے کیونکہ آپ اسی سپیڈ اور اسی ڈائریکشن میں کنٹینیو نہیں کر سکتے. پیڈسٹرین کراسنگ دا روڈ. آف کورس اگر آپ ایک پیڈسٹرین کراسنگ کی طرف جا رہے ہیں یا ویسے ہی روڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیدل چلنے والا روڈ کو کراس کر رہا ہے, تو کیا آپ اسی سپیڈ میں کنٹینیو کریں گے؟ کیا آپ اسی ڈائریکشن میں کنٹینیو کریں گے؟ نہیں. یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنی سپیڈ سلو کرنی پڑے گی تاکہ آپ بحفاظت اس پیڈسٹرین کو, اس پیدل چلنے والے کو روڈ کراس کرنے کا موقع دیں. تو ایک پیدل چلنے والا بھی جو کہ روڈ کے اوپر روڈ کراس کرتا ہے اور آپ کے سامنے ہے, یہ بھی آپ کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے. سلپری روڈ سرفیس. جب روڈ کا سرفیس, روڈ کی سطح سلپری ہوتی ہے, پھسلن والی ہوتی ہے اور کسی بھی وجہ سے جیسے کہ سینڈ کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے یا آئل کی وجہ سے, تو یہ بھی آپ کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے کیونکہ آپ اسی سپیڈ میں کنٹینیو نہیں کر سکتے اور آپ لامحالہ اپنی ڈائریکشن بھی چینج کریں گے. تو یہ ساری اگزامپل تھیں ایکچوئل ہیزرڈس کی. اب ہم بات کریں گے پوٹینشیل ہیزرڈس. پوٹینشیل ہیزرڈ کیا ہے؟ پوٹینشیل ہیزرڈ ہم اس خطرے کو کہتے ہیں جو کہ ڈرائیور کے سامنے تو موجود نہیں ہوتا لیکن روڈ پہ ہے اور یہ کبھی بھی ڈرائیور کے سامنے آ سکتا ہے. تو ایسا کوئی بھی خطرہ جو کہ ڈرائیور کے سامنے تو موجود نہیں ہے لیکن کبھی بھی آ سکتا ہے, تو ایسے کسی بھی خطرے کو ہم لوگ پوٹینشیل ہیزرڈ کہتے ہیں, یعنی کہ آنے والا خطرہ. تو پہلے ہم نے بات کی تھی حقیقی خطرے کے بارے میں, اب ہم بات کرتے ہیں آنے والے خطرے کے بارے میں. تو یہاں پر میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہوں گا, کچھ ایگزامپلز دینا چاہوں گا جو کہ پوٹینشیل ہیزرڈ سے متعلق ہیں, آنے والے خطرے سے متعلق ہیں. سب سے پہلے وہیکل پریزنٹ ایٹ دا ٹی انٹرسیکشن ویٹنگ ٹو انٹر دا مین اسٹریم. آپ روڈ پہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور روڈ پہ بالکل سیدھا جا رہے ہیں لیکن اسی وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائیڈ روڈ ہے, سائیڈ روڈ کے اوپر ایک گاڑی کھڑی ہے اور وہ روڈ کے اوپر آنا چاہ رہی ہے. تو اس سچویشن میں بھی وہ جو گاڑی ٹی جنکشن کے اوپر کھڑی ہے یہ اس وقت تو آپ کے سامنے نہیں ہے, تو یہ ایک حقیقی خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ گاڑی کبھی بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈرائیور کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا ڈسٹینس سیف ہو اور وہ روڈ کے اوپر آپ سے پہلے آ جائے, تو یہ آپ کے لیے ایک پوٹینشیل ہیزرڈ یعنی کہ ایک آنے والا خطرہ ہے. وہیکل یوزنگ دا انڈیکیٹر ٹو چینج دا لین. جیسے کہ آپ مڈل لین میں ہیں اور لیفٹ لین سے ایک گاڑی نے رائٹ انڈیکیٹر لگایا ہے, تو یہ رائٹ انڈیکیٹر اس چیز کا اشارہ ہے کہ وہ گاڑی آپ کے آگے آنے والی ہے. تو یہ گاڑی بھی آپ کے لیے ایک پوٹینشیل ہیزرڈ یعنی کہ ایک آنے والا خطرہ ہے. پیڈسٹرینز اور سائیکلسٹ پریزنٹ ایٹ دا پیڈسٹرین کراسنگ. اب سچویشن دوسری ہے. اب ہم پیڈسٹرین کراسنگ کی طرف جا تو رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پیڈسٹرین کراسنگ کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے, پیڈسٹرین کراسنگ سے روڈ کوئی بھی کراس نہیں کر رہا, لیکن ایک سائیکلسٹ یا ایک پیدل چلنے والا روڈ کے اوپر کھڑا ہے اور وہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے. تو اب یہ پیدل چلنے والا یا جو ایک سائیکلسٹ پیڈسٹرین کراسنگ کے اوپر کھڑا ہے یہ آپ کے لیے ایک آنے والا خطرہ ہے. Motorcycle riders in the right lane behind a slow moving truck where you are present in the middle lane on a multi-lane road. ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر 3 لین کا روڈ ہے. اب اس سچویشن میں آپ تو مڈل لین کے اندر ہیں, لیفٹ کی لین کلیئر ہے, لیکن رائٹ لین میں ایک ٹرک جا رہا ہے اور اس ٹرک کے پیچھے ایک بائک رائڈر جا رہا ہے. اب اس سچویشن میں ایز اے رسپانسبل ڈرائیور یا ایز اے ایڈوانس ڈرائیور آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ٹرک یا یہ بائک رائڈر جو ٹرک کے پیچھے جا رہا ہے یہ کسی وقت بھی ٹرک کی سلو موومنٹ کی وجہ سے لین چینج کر کے میری لین میں آ سکتا ہے. تو یہ جو بائک رائڈر اس وقت ٹرک کے پیچھے ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک آنے والا خطرہ ہے. اپارٹ فرام ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل ہیزرڈ, ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیزرڈ کے علاوہ بھی کچھ ایسے خطرات ہیں جن کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے امیڈیٹ ہیزرڈ یعنی کہ فوری خطرہ جو کہ فوری طور پر آپ کے لیے موجود ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کازز آف دا ہیزرڈ یعنی خطرات کی وجہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہوتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ امیڈیٹ ہیزرڈ کیا ہے.
An immediate hazard is an imminent danger which exists nearest to the driver. ایک immediate hazard, ایک فوری خطرہ وہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو کہ ڈرائیور کے بالکل سامنے موجود ہے، ڈرائیور کے بالکل نزدیک موجود ہے. مثال کے طور پر ڈور از اوپننگ آف دا پارک وہیکل، گاڑی کا دروازہ جو کہ کھل رہا ہے، ایک پارک گاڑی کا دروازہ جو کھل رہا ہے اور آپ کے اس کے بالکل نزدیک ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک immediate hazard ہے جو کہ آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے causes of the hazard، یعنی کہ خطرات کی وجہ کیا ہوتی ہیں. Anything on the road which tends to create a hazardous situation is called causes of hazard. کوئی بھی سچویشن جو کہ روڈ کے اوپر خطرہ پیدا کرتی ہے، یہ اس خطرے کی وجہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل a vehicle aquaplane on the road during the rain، جیسے کہ بارش کی وجہ سے ایک گاڑی ایکوا کرتی ہے، ایک گاڑی سلپ ہو جاتی ہے. اب یہ گاڑی تو خطرہ ہے، لیکن اس خطرے کی وجہ کیا تھی؟ رین، آف کورس بارش اس کی وجہ تھی. سو دا وہیکل از ہیزرڈ، جبکہ گاڑی یہ خطرہ ہے لیکن اس کا جو وجہ ہے وہ ہے رین. ریمبر ہیزرڈس کین بی ڈفرنٹ ڈپینڈنگ ان ایریا ویئر موٹرسٹ آر ڈرائیونگ سچ ایز. خطرات ایریا کی نوعیت کے حساب سے الگ الگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ریزیڈنشیل ایریا کے خطرات الگ ہوتے ہیں، رورل روڈز کے خطرات الگ ہوتے ہیں، اور ہائی ویز یعنی کہ فری ویز کے خطرات الگ ہوتے ہیں. اب ہم بات کریں گے پرسیپشن کے بارے میں. پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے جس کی وجہ سے، جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ روڈ کے اوپر انفارمیشن لے سکتے ہیں. پرسیپشن ایک ابیلٹی ہے، ایک قابلیت ہے روڈ کی ڈیٹیلز کو استعمال کرنے کی اور اس کی مدد سے، اپنی سینسز کی مدد سے روڈ کی سچویشن کو سمجھنے کی. فار ایگزامپل بفور کراسنگ دا اسٹریٹ ان اے بزی ایریا پیڈسٹرین ریلائی آن ہیئرنگ دا سائٹ to ensure that the vehicle are not approaching and it is safe to cross the road. مثال کے طور پر اگر ایک پیدل چلنے والا روڈ کراس کرنا چاہتا ہے تو اب فرض کریں کہ وہ ایک ایسی جگہ سے روڈ کراس کر رہا ہے جہاں پر اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد یا تھوڑا پہلے بینڈ ہے، روڈ بینڈ ہوا ہے، تو اب اس کو ایک حد تک روڈ نظر آتا ہے لیکن اس کو سنائی دے رہا ہے کہ بینڈ کے بالکل نزدیک سے گاڑی کا شور آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گاڑی نزدیک ہی ہے، بینڈ کے نزدیک ہی ہے اور وہ آنے والی ہے. تو اب اس سچویشن میں وہ اپنی سائٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا لیکن وہ اپنی سننے کی قابلیت کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. وہ اپنی دیکھنے کی صلاحیت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا لیکن وہ سننے کی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو اس سچویشن میں وہ ویٹ کرے گا اس خطرے کو دیکھنے کے لیے. پرسیپشن کی جو قابلیت ہوتی ہے یہ افیکٹڈ ہوتی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر. تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری پرسیپشن کی یا جانچنے کی یا خطرات کو پرکھنے کی قابلیت جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. ان میں سب سے پہلے ایج. جی بالکل، ایج کی وجہ سے، ہماری بڑھتی عمر کی وجہ سے ہماری جو خطرات کو جانچنے کی جو حص ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ، یہ بھی ہر بندے کا الگ الگ ہوتا ہے. نیچر آف دی انفارمیشن، انفارمیشن کی جو نیچر ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں.